الله يا الله الله سبحان الله الله يا الله الله حمدا لله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. معزز سامعین، محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں گزشتہ پروگرام میں ہم نے دو باتیں اور دو نقطے پیش کیے، اور اب ہم نبوت کے عقیدے کے بارے میں جو مختلف حوالے سے مختلف پہلوؤں سے گفتگو ہوئی، اب یہ آخری پوائنٹ ہے اور اس میں دو اینگلز سے گفتگو پیش ہوئی ہے. اور ایک یہ کہ یہ دین جو ہے جغرافیہ کے حوالے سے کسی ایک علاقے یا بعض علاقوں کے لیے محدود نہیں ہے، بلکہ یونیورسل ریلیجن ہے. اور دوسرا پہلو اینگل جو ہے وہ گفتگو کا وہ یہ ہے کہ زاویہ گفتگو دوسرا وہ یہ ہے عزیزان گرامی کہ یہ ریلیجن جو ہے ٹل جو ہے وہ دا ڈے آف سریکشن، یعنی ڈے آف ریسریکشن، کہ قیامت تک کے لیے، اور جب قیامت برپا ہوگی اس وقت تک کے لیے انسانوں کے لیے یہی دین اللہ کا جو ہے وہ پسندیدہ دین ہے، دا بیسٹ ریلیجن آف اللہ المائٹی. اور قیامت تک کے دن کے لیے دا ڈے آف ججمنٹ، ٹل دا ڈے آف ججمنٹ، تمام انسانی زندگی کے مسائل کو، انفرادی زندگی کے مسائل ہوں یا اجتماعی زندگی کے مسائل ہوں، تمام کے تمام مسائلوں پر ناظر ہے، تمام مسائلوں کے بارے میں گہری نظر رکھتا ہے یہ دین، اور عمیق اور گہرے انداز سے ان تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے اصولوں کو پیش کرتا ہے. اب یہ یونیورسل ریلیجن ہے، اس کے دلائل آج کے پروگرام میں ہم سامعین کرام کی خدمت میں پیش کریں گے کہ کیا دلیل ہے اس بات پر کہ یہ دین اللہ کا پسندیدہ دین ہے، جو ایک یونیورسل ریلیجن ہے اور جغرافیکلی جو ہے وہ بعض علاقے کے لیے محدود نہیں ہے. یعنی یہ سوال شبہ کی صورت میں اٹھایا جاتا ہے کہ وہ تو مکہ میں اور جزیرہ نما عرب میں یہ دین جو ہے وہ اس کا ظہور ہوتا ہے، اور وہ وہاں وہ بدو عرب اور وہ جاہلیت میں ڈوبا ہوا معاشرہ، اس معاشرے کے لیے اس زمانے کی ذہنی سطح جو لوگوں کی تھی اس کے اعتبار سے اس معاشرے کے مسائل حل کرنے کے لیے یہ دین آیا معاذ اللہ. اور اس کے بعد جب زمانہ گزر گیا تو زمانہ گزرنے کے بعد بھی اور اس وقت بھی دوسرے علاقے کے لوگوں کے لیے، اور خصوصیت کے ساتھ جب زمانہ آگے بڑھا تو اتنی وسیع دنیا میں مختلف ممالک، مختلف خطوں میں رہنے والے لوگ جو مختلف ثقافت کے ساتھ ہیں، مختلف افکار کے ساتھ ہیں، مختلف رسوم و رواج اپنائے ہوئے ہیں، اور ان کی ذہنی سطح اور فکری سطح بالکل مختلف ہے، تو ان سب کے لیے کیسے دین مبین اسلام جو ہے وہ تمام انسانوں کے لیے، وہ پوری دنیا کے لیے کیسے یہ یونیورسل ریلیجن ہو سکتا ہے. تو عزیزان گرامی، پہلے ہم اس کے یونیورسل ریلیجن ہونے کی دلیلیں سامعین کرام کی خدمت میں پیش کریں گے، اور پھر یہ شبہ یا یہ شک، یہ وسوسہ جو مختلف انداز سے گھما پھرا کر مختلف صورتوں میں، مختلف شکلوں میں جو ہے اس کو سوالات کی صورت میں اٹھا کر پیش کر دیا جاتا ہے تاکہ اذہان کو پراکندہ کیا جائے اور وسوسہ وجود میں لایا جائے. تو یہ شک اور وسوسہ جو آتا ہے اس کا بھی جواب انشاءاللہ دلائل کے اختتام پر ہم سامعین کرام کی خدمت میں پیش کریں گے. لیکن اس شبہ کا جواب جو ہے وہ بیان کرنے سے پہلے ہم دلائل اور دلیلیں جو یونیورسل ریلیجن ہونے پر قائم ہیں اور جن کے ذریعے اس دین کی وسعت اور تمام علاقوں کے انسانوں کے لیے، پوری دنیا کے لیے اس دین کا عالمگیر دین ہونا ہم ثابت کرتے ہیں، وہ دلائل ہم
اپنے سامعین کی خدمت میں بیان کرتے ہیں۔ ان میں پہلی چیز اور پہلی دلیل جو ہے عزیزان گرامی وہ یہ ہے کہ یہ دین جو ہے وہ محدود نہیں ہے کسی جغرافیائی لحاظ سے، جغرافیکلی ایک خطے کے لیے فقط، مثلا مکے و مدینے کے لیے یا جزیرہ نما عرب کے لیے اور اس عرب علاقوں کے حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ عالمگیر دین ہے۔ یہ کیسے پتہ چلے عزیزان گرامی؟ جتنے بھی علماء اور اسکالرز ہیں، جتنے بھی عقلاء ہیں مسلمانوں میں، وہ تمام عقلاء، وہ تمام اسکالرز، تمام اسلامی فرقے جو ہیں وہ سب کے سب اس بات پر متفق ہیں اور سب کا اس پر اتفاق ہے، یعنی یہ مسئلہ متفقن علیہ مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ جو ہے ایسا مسئلہ ہے جس میں اتفاق نظر ہے تمام اسکالرز کی، تمام مسلمانوں کی، تمام اسلامی فرقوں کی، کہ یہ دین جو ہے وہ محدود نہیں ہے عرب علاقوں کے لیے یا مکہ مدینہ اور اس کے اطراف کے علاقوں کے لیے یا مشرقی علاقوں کے لیے، مغربی دنیا کے لیے نہیں، ایسا معاذ اللہ کچھ نہیں، بلکہ اجماع ہے اس بات پر۔ اور یہ اتفاق اور اجماع ظاہر ہے کہ یہ کہاں سے آیا؟ یہ یقیناً اس بات کو رسول اللہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشینوں اور بزرگوں ہی سے اس بات کو جو کچھ واضح تھا، روشن تھا، سب نے سمجھا، اور ہر زمانے میں تمام اسکالرز نے اسی بات پر اتفاق کیا ہے، اور اس میں کسی شخص نے، کسی اسکالر نے، کسی مفکر نے اور کسی فرقے نے اسلام کے جو ہے اس بات میں اختلاف نہیں کیا، یا اس میں کوئی شک و شبہ پیدا ان کے لیے نہیں ہوا ہے عزیزان گرامی۔ اور یہ خود ایک دلیل ہے اس اتفاق کے ساتھ اتنے سارے مسائل میں اختلاف نظر ہونا، لیکن یہ مسئلہ یوں اتفاقی ہونا کہ اس میں کوئی کسی کا اختلاف نظر، کسی کی طرف سے اختلاف نظر اور کسی کی رائے میں اس سلسلے میں دوسروں کے ساتھ اختلاف نہیں پایا جاتا عزیزان گرامی۔ لہٰذا یہ واضح بات ہے کہ یہ مسئلہ رسول اللہ کے دور سے لوگوں کو سمجھایا گیا تھا، اور لوگوں نے اس کو اسی طریقے سے سمجھا اور اس پر جو ہے وہ معتقد تھے، ان کی رائے اسی بات پر قائم تھی، اور اس کے بعد کثرت سے اصحاب اور پھر تابعین اور تبع التابعین اور آج تک تمام مکاتب فکر کے علماء بزرگان اس بات پر متفق، اور تمام مسلمانوں میں اہل عقل، اہل منطق لوگ اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں، اس میں کوئی اختلاف نظر نہیں پایا جاتا۔ یہ ایک دلیل ہے۔ اور دوسری بات عزیزان گرامی کہ آپ دیکھیے کہ بہت سارے ہم تاریخی شواہد اور تاریخ کے قرائن سے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ وہ شواہد و قرائن ہمارے لیے اس مطلب کو روشن کر دیتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ مبعوث برسالت ہوتے ہیں تو آپ کے مبعوث برسالت ہونے کی تاریخ، اس سے پہلے کی تاریخ، بعثت کے وقت کی تاریخ، اور مبعوث ہو جانے کے بعد، رسالت پر مبعوث ہونے کے بعد جو نبوت کا زمانہ ہے، ظاہری نبوت کا زمانہ عزیزان گرامی، جو 23 برس کی زندگی بحیثیت نبی اور مبلغ دین خدا آپ نے گزاری لوگوں کے سامنے، اس کی پوری تاریخ ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ ہم آپ کی سیرت میں دیکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روم کے بادشاہ کو نامہ لکھا اور اسلام کی طرف دعوت دی۔ اگر یہ اسی خطے کے لیے محدود ہوتا تو مغرب میں روم کے بادشاہ کو، اور اس زمانے میں جو قیصر اور کیسرا کے جو دو مشہور جو بادشاہتیں تھیں اور دو شہنشاہیت تھی، تو ان دو سلطنتوں کو آپ کی طرف سے دعوت نہ دی جاتی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مشہور و معروف ہے، یعنی مشرق و مغرب تمام تاریخ دانان اور تاریخ نویسان اور مورخین نے اس بات کو تاریخوں میں لکھا ہے، اور یہ تاریخ میں کوئی پوشیدہ چیز نہیں ہے۔ وہ نامے اور وہ دعوتیں
جو ان دو بادشاہتوں کی طرف آپ کی طرف سے بھیجی گئیں اور ارسال کی گئیں، ان کے حالات، ان کی کیفیات اور جو کچھ پیش آیا، جو کچھ ہوا، کس طرح وہ دعوت بھیجی گئی، کیا کچھ حالات پیش آئے، کیا کچھ کیفیتیں تھیں، وہ سب کچھ تاریخوں میں بیان ہوا ہے عزیزان گرامی۔ مورخین نے بیان کیا اور قبول کیا، اور اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ اسی طرح عزیزان گرامی، بس روم اور ایران کی جو دو بڑی سلطنتیں تھیں، ان دونوں بڑی سلطنتوں کو، دو بادشاہتیں جو وسیع بادشاہتیں رائج تھیں دنیا میں، ان دونوں کو اسلام کی دعوت دینا اور اسلام کی طرف بلانا، یہ بتاتا ہے عزیزان گرامی کہ بس آپ کی یہ دعوت جو تھی یونیورسل تھی، آپ کی دعوت اور آپ کا پیغام جو آپ اللہ کی طرف سے لوگوں کو پہنچانا چاہتے تھے، یہ ریلیجن یونیورسل ریلیجن ہے، اور اس کی دعوت یونیورسل دعوت ہے، آفاقی دعوت ہے، اور یہ دین دنیا کے ہر خطے کے لیے اور تمام جہان کے انسانوں کے لیے، اور انسانوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے دین مبین اسلام اللہ کی طرف سے نبی کے توسط سے انسانوں تک پہنچایا گیا۔ اور اسی طرح نبی نے اپنی جب دعوت کا سلسلہ شروع کیا ہے عزیزان گرامی، اور 23 سالہ زندگی میں آپ دیکھیے کہ جب مکے میں ہیں تو مکے سے باہر مختلف علاقوں سے، مدینے سے، دیگر علاقوں سے وفود آتے ہیں، گروہ آتے ہیں، شخصیتیں آتی ہیں، آپ کی بزم میں آتے ہیں، آپ سے شرف ملاقات حاصل کرتے ہیں، مشتاق ہوتے ہیں حالات کو جاننے کے لیے اور آپ سے ملنے کے لیے، اور آپ کے پیغام جو آپ پہنچا رہے تھے اس کے بارے میں آگہی حاصل کرنے کے لیے کتنے ہی گروہ آئے، کتنے ہی قبیلے مختلف علاقوں سے آئے، وہ سب جو ہے آپ دیکھیے کہ آتے ہیں، مشرف ہوتے ہیں آپ کی بزم میں، اور آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں، آپ کی باتوں کو سنتے ہیں، آپ کی تعلیمات میں غور و فکر کرتے ہیں، آپ کا جو آفاقی پیغام ہے اس کو لے کر جاتے ہیں، اس میں تدبر اور تفکر کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، اسلام کو قبول کرتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، اور پھر یہ تبلیغی سلسلہ مکی زندگی میں تو مزاحمت کی وجہ سے، موانع اور رکاوٹوں کی وجہ سے اور کفار قریش کی سختیوں کی وجہ سے ایک حد تک محدود ہے، لیکن جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جاتے ہیں تو پھر وہاں جانے کے بعد یہ سلسلہ، تبلیغی سلسلہ اور وسیع ہوتا ہے، اور آپ کے مختلف نمائندے، آپ دیکھیے کہ آپ اپنے بحیثیت اپنے نمائندے کے مختلف علاقوں کے اندر لوگوں کو بھیجتے ہیں کہ جو آپ کا پیغام اور آپ کی دعوت کو لے کر جائے، اور آپ کی طرف سے داعی بن کر، آپ کی طرف سے پیغام لے کر، آپ کی نیابت میں آپ کی طرف سے پیغام آپ کا جو ہے وہ دعوت الہی جو ہے وہ لے کر مختلف علاقوں میں آپ کے نمائندے کی حیثیت سے جا کر اس پیغام کو آپ مختلف جگہوں پر پہنچاتے ہیں۔ لہٰذا وہ نہ مکے کے لیے محدود تھا پیغام، نہ مدینے کے لیے محدود تھا، مختلف دور دراز علاقوں کے حالات کو، وہاں پر اس وقت کے حالات کو دیکھا جائے اور تاریخ کا مطالعہ کرنے سے، اسٹڈی کرنے سے، ہسٹری کو عزیزان گرامی، یہ مسئلہ روشن ہو جاتا ہے۔ اور وہ جو نامے اور لیٹرز جو آپ کی طرف سے لکھے گئے، لکھوائے گئے اور مختلف جگہوں پر ارسال کیے گئے تاکہ دعوت دی جائے اور اس دعوت کی طرف بلایا جائے، اور اس دعوت میں غور و فکر کے لیے لوگوں کو جو ہے وہ بلایا جائے، تو عزیزان گرامی ایک کتاب جو ہے آیت اللہ احمدی میان جی کی مکاتیب الرسول کے عنوان سے، کہ جس میں کثرت کے ساتھ وہ نامے، وہ لیٹرز، وہ پیغامات جو آپ کی طرف سے لکھوا کر، لوگوں سے لکھوا کر آپ نے ارسال کیے اور بھیجے، اس میں بہت سارے مکاتیب، مکتوبات، وہ لیٹرز جو ہے ان کو جمع کر کر اس کتاب میں مکاتیب الرسول کے عنوان سے کتاب جو ہے تالیف کی گئی ہے۔ مؤلف ہیں آیت اللہ احمدی میان جی، تو اس کتاب میں جو ہے وہ موجود ہیں وہ سارے لیٹرز، بہت سارے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دیکھیے کتنے مختلف
علاقوں میں، مختلف سمت میں، مختلف جگہوں پر، مختلف علاقوں میں، مختلف قبیلوں میں عزیزان گرامی جو ہے وہ یہ دعوت جو ہے آپ نے پہنچائی، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دعوت عمومی دعوت تھی، یہ دعوت ایک وسیع دعوت تھی، واسٹ انویٹیشن، اور یہ دعوت دے کر جو ہے اللہ کی طرف آپ نے لوگوں کو بلایا، اللہ کے پیغام اور آفاقی تعلیمات جو اللہ کی طرف سے آ رہی تھیں اس میں غور و فکر کی آپ نے دعوت دی، اس میں تدبر اور تفکر کرنے کی طرف بلایا انسانوں کو، بشریت کو۔ لہٰذا ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد، ان تاریخی شواہد اور قرائن کو دیکھنے کے بعد عزیزان گرامی یہ بھی ایک ٹھوس دلیل ہے، پہلی دلیل جو اتفاق بیان ہوئی، اور یہ دوسری دلیل عزیزان گرامی آپ سامعین کرام کی خدمت میں پیش ہوئی، اور سلسلے گفتگو کو ہم یہاں پر اختتام پر پہنچاتے ہیں۔ انشاءاللہ اور بھی دلائل ہیں، دیگر دلیلیں ہیں، انشاءاللہ ان کو بھی نیکسٹ پروگرام میں ہم اختصار کے ساتھ بیان کریں گے، جو یہ روشن کرتی ہیں ہمارے لیے کہ یہ دین جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے، جس کے لیے کہا گیا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک بیسٹ ریلیجن اور پسندیدہ ریلیجن جو ہے وہ اسلام ہے، تو یہ اسلام آفاقی ہے، یونیورسل ریلیجن ہے۔ انشاءاللہ دیگر دلیلیں بھی جو اس بات کو ثابت کرتی ہیں اپنے سامعین کرام کی خدمت میں نیکسٹ پروگرام میں ہم بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطاہرین۔ اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلاء